بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان لاکھوں افراد سے مخاطب ہوں جن تک 40 روزہ دروس بخاری جو حلقات علم و تربیت کی شکل میں ہوئے پہنچے ہیں، اور وہ ہزارہ افراد جو اہتمام کے ساتھ اس کا سماع کرتے رہے ہیں، اس کو سنتے رہے ہیں، اور اس بہت بڑے عدد کے ساتھ ایک مخصوص عدد بھی ہے 27,500 افراد پر مشتمل، جنہوں نے پرفارما فل اپ کر کے باقاعدہ درخواست دی دروس صحیح بخاری کے سماع کے دوران اور اس سے قبل کہ وہ صحیح البخاری کی متصل سند کے ساتھ اجازت کے طالب ہیں، اور وہ سماع کر رہے ہیں۔ انہوں نے اجازت مانگی تحریراً، اور احیاء علوم الدین کی بھی اجازت مانگی۔ ان کی درخواستیں جو ریکارڈ میں آئی ہیں وہ عدد اس کا 27,450 ہے۔ 27,450 کے علاوہ وہ درخواستیں ابھی بھی موصول ہو رہی ہیں جو سماع کرتے رہے ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ تحریری طور پہ دستخط شدہ سند اجازت کے ساتھ بھی ملے گی، تو وہ عدد پھر اس کے زائد ہوگا، ان کو بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ ان تمام لوگوں سے آج میں مخاطب ہوں اور ایک مختصر پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں عید الاضحیٰ کے روز صحابہ کرام سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی آج یہاں موجود ہے جس نے مجھے براہ راست سنا ہے، وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں تھا، یعنی جس نے ڈائریکٹلی میرا پیغام نہیں سنا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی نہیں سنا، ان تک بات پہنچائی جاتی ہے، مگر وہ ڈائریکٹلی سننے والوں سے زیادہ سمجھ بوجھ اور فہم اور بصیرت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی وہ اس میسج کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد میں اور مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم۔ تم احادیث کو اور میری سنن کو اور میرے پیغام کو سنو گے، پھر احادیث تم سے فردر سنی جائیں گی، یعنی تم آگے پہنچاؤ گے، اور پھر جن لوگوں نے آپ سے سنا، یعنی آپ نے جن کو پہنچایا میرا پیغام، میری دعوت، میری حدیث اور میری سنت، ان سے پھر اگلی نسلیں سنیں گی، وہ اور اگلی جنریشنز تک پہنچائیں گے۔ گویا حضور علیہ السلام نے سماع کی متصل سند اور متصل سلسلے کا ذکر کیا کہ اس طرح علم جو مجھ سے ڈائریکٹلی لے رہے ہیں وہ نسلاً بعد نسلاً آگے پہنچاتے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے گویا اس علم کو جنریشنز ٹو جنریشنز آگے تسلسل سے پہنچانے کی ذمہ داری اپنی امت پہ لگائی، اور یہ پروسیس صحابہ کرام سے شروع ہو گیا۔ پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے دعا بھی دی اور فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص کو خوش رکھے، اس کو شاداب و آباد کرے
جس نے میرا قول، میری حدیث اور میری سنت اور میرے پیغام کو سنا، فوعاہا، اس کو سمجھ لیا، ثم اداہا الی من لم یسمعہا، پھر اس کو آگے پہنچایا ان لوگوں تک جنہوں نے براہ راست نہیں سنا تھا۔ یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل اور مستدرک حاکم میں حدیث صحیح ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث، آپ کے یہ فرمودات، آپ کی یہ ہدایات، آپ کی یہ تعلیمات اور تعلیم و تربیت کا یہ سارا سامان جو آقا علیہ السلام نے امت کے لیے فراہم کیا، آپ لوگوں نے 40 روزہ حلقات کی شکل میں وصول کیا ہے، جو نسلاً بعد نسلاً ایک تسلسل کے ساتھ مجھ تک پہنچا تھا۔ آپ نے مجھ سے 40 روزہ نشستوں میں باقاعدہ سماع کر کے وصول کیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عظیم کام میں صحابہ کرام کو شریک کیا اور آگے میسج دیا کہ تابعین شریک ہوں، پھر میسج دیا اتباع التابعین شریک ہوں، اور پھر فرمایا اگلی آنے والی نسلیں یکے بعد دیگرے اس کو کیری آن کریں، آگے پہنچاتی جائیں، اور یہ سلسلہ باقاعدہ شراکت کی بنیاد پہ آگے قیامت تک چلے۔ بہت سے لوگ ہیں ابھی، خالی پاکستانی افراد کا عدد بھی 20 کروڑ ہے، چھوٹے بچوں کو نکال دیں تو 10 کروڑ سے زائد ہو جاتا ہے۔ پھر جو دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ آباد ہیں، پھر مختلف لینگویجز بولنے والے ہیں، اس پیغام کو آگے پہنچنا ہے، پہنچایا جانا ہے۔ آپ نے سنا، پھر آپ سے آگے لوگ سنیں گے، ان سے اور آگے سنیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پروسیس میں شریک ہونے والوں کو، اس عمل کا حصہ دار بننے والوں کو، اس عمل کا پارٹنر بننے والوں کو ایک ٹائٹل دیا ہے۔ وہ ٹائٹل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے عطا کردہ اس لقب کے سزاوار بنے، اس کے مستحق بنے، یا اس کے کچھ حصے کے مستحق بنے، یا اس کا فیض اٹھانے والے، حاصل کرنے والے بنے، اور اس کی برکت میں سے کچھ انوار لینے والے بنے؟ یہ نصیب ہے۔ ایک آدمی جتنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ وہ ٹائٹل کیا دیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معجم طبرانی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم ارحم خلفاءنا، اے اللہ ہمارے خلفاء پہ رحمت فرما، یعنی ہمارے نائبین پہ رحمت فرما، جو میرے ڈیپٹیز ہیں، جو میرے وائس جرنٹس ہیں، میرے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، ان ادر ورڈز جو میرے نمائندے ہیں، میرے نمائندوں پر رحمت فرما۔ خاص ٹائٹل دیا، خلفاءنا، میرے نمائندوں پر، میرے نائبین پر رحم فرما۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما خلفاؤکم، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے نائبین کون ہیں، آپ کے نمائندے کون ہیں؟ اتنا بڑا اعزاز آپ عطا فرما رہے ہیں۔ قال الذین یأتون من بعدی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد کی نسلوں میں آئیں گے اور آتے رہیں گے میرے بعد، یروون احادیثی و سنتی ویعلمونہا الناس، اور وہ بعد کے زمانوں میں آئیں گے اور میری احادیث روایت کریں گے، میری احادیث اور میری سنتیں اور میرے پیغامات اور میری تعلیمات آگے کنوے کریں گے اور لوگوں کو آگے سکھائیں گے، اس کی تعلیم دیں گے۔ گویا یہ علم مجھ سے ریسیو کریں گے وسائط سے، اور پھر آگے کمیونیکیٹ کریں گے۔ پھر حضرت سامورہ بن جندب نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص علم کو نشر کرتا ہے، آگے کنوے کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس سے بہتر کائنات میں کوئی صدقہ نہیں ہے۔ علم کو آگے منتشر کرنا، آگے کمیونیکیٹ کرنا، کائنات میں دیے گئے صدقات میں سب سے اعلیٰ صدقہ اور خیرات ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کہ علم کو سن کر آگے کنوے کرنا ان لوگوں تک جنہوں نے نہیں سنا تھا، اس دنیا میں سب سے بہتر عطیہ، گفٹ ہے، ڈونیشن ہے۔ یہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام تھے جو آپ کو بتائے اور سنائے، اپنے میسج کا حصہ بنایا۔ اب 40 روزہ محنت کر کے آپ نے سماع کیا، میسج کو سمجھا، وہ میسج جس کے ذریعے ایمان بھی مضبوط ہو،
جس کے ذریعے علم بھی مضبوط اور مستحکم اور صحیح ہو، جس کے ذریعے عمل کی بھی اصلاح ہو، جس کے ذریعے احوال اور اخلاق کی بھی اصلاح ہو، جس کے ذریعے ادب اور سیرت بھی ثمرے اور اقدار زندہ ہوں، مردہ اقدار، کمزور ہو جانے والی اقدار، ان کو پھر قوت ملے۔ تو ایمان، علم، عمل، اخلاق، تقوی اور ادب اور سیرت، ان ساری چیزوں کی حفاظت اس پروسیس کے بغیر ممکن نہیں۔ اب یہ جو علم کو نشر کرنا ہے اور سن کر آگے پہنچانا ہے اور نہ سننے والوں کو کنوے کرنا ہے اور اس طرح آقا علیہ السلام کی نیابت محمدی کا شرف پانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت نبوی کہیے، نیابت نبوی کہیے، نبوت کی نمائندگی کہیے کہ جو امت نمائندہ بن کے حضور کے میسج کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور اس سے نہ صرف آگے ہوئے نور پہنچے گا بلکہ پہنچانے کے عمل کے ذریعے آپ کی اپنی زندگی کا اندھیرا بھی دور ہوگا، اور جہاں جہاں تک پہنچائیں گے جو شخص اس میں سے 1% بھی عمل کر لے گا اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اس کو تو ملے گا ہی، مگر یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، نسلیں سنوریں گی، گھر آباد ہوں گے، سینے آباد ہوں گے، زندگیاں اور سیرتوں کو روشنی نصیب ہوگی، اور یہ نور پھیلے گا۔ جہالت کے خلاف ایک جنگ ہے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور بہت سے قرآن مجید کی صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، مگر میں خاص ریفرنس دے رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 65، 62 سے 65 تک۔ جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اپنی دلیل دے دی کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، میرا درجہ بلند ہے، وہاں ایک شیطان نے بڑی عجیب بات کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے تو بتا، بلا دیکھ، یہ ہے وہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت اور کرامت دی ہے، یعنی اس نے طنز کی۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، آیت نمبر 62، دیکھ باری تعالیٰ یہ ہے وہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت اور کرامت دی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے دے۔ کیوں مہلت دے دے؟ اس نے کہا کہ جو فکر میرے اندر آئی ہے، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا ہوں اور تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار کے نکال دیا ہے، میں اس فکر کے ذریعے اس آدم علیہ السلام، ان کی پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ یہ آیت نمبر 62 میں اس کی قسم ہے شیطان کی۔ اس نے کہا میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ڈسٹروائے کر دوں گا، تباہ کر دوں گا اس کی نسل کو، یعنی بنی آدم کو۔ اور ساتھ کہتا ہے کہ سوائے چند لوگوں کے، الا قلیلا، بہت کم لوگ ہر دور میں ایسے ہوں گے جن پر میرا قابو نہیں چلے گا، جو بچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے ان سے جہنم بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے خاص بات کی، اس کو چیلنج کیا۔ یہ آیت نمبر 64 ہے، فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا، جہاں تک تیرا بس چلتا ہے چلا لے، اور اپنی آواز ان کے کانوں میں ڈال، اور اس کے ذریعے جھوٹے وعدے کر کے جو گمراہی پھیلا سکتا ہے تو بھی کر لے، اور اپنی پوری فوج اور دستے لے جا، سوار دستے بھی لے جا، پیادہ دستے بھی لے جا، یعنی کیولریز بھی لے جا، انفینٹریز بھی لے جا۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، بخیلک و رجلک، اپنی کیولریز بھی اور اپنی انفینٹری بھی، جو سوار دستے ہیں ان کے ذریعے بھی حملہ آور ہو، پیدل دستوں کے ذریعے بھی حملہ آور ہو، ان کے مال کمانے کے پروسیس میں بھی شریک ہو، ان کی اولاد کے بگڑنے کے پروسیس میں بھی شریک ہو، جو ہو سکتا ہے کر لے۔ فرمایا جو میرے بندے ہو گئے، جنہوں نے میری راہ کو اڈاپٹ کر لیا، میرے پیغام کو قبول کر لیا اور میرے وفادار ہو گئے، ان پر تیرا داؤ کبھی نہیں چلے گا، ان کی حفاظت ہوگی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور ان کو بچانے کے لیے میں تنہا کارساز کافی ہوں، میں بچا لوں گا۔ گویا ایک اعلان جنگ ہے جو شیطان نے کر دیا تھا اور اس کی جاری ہے۔ ہم نے بھی ایک دستہ تیار کرنا ہے، وہ دستہ علم کے نشر و اشاعت کے ذریعے ہی ہوگا۔
علم ہوگا، اس پر عمل ہوگا، اس میسج کو آگے کنوے کریں گے، اس طرح آپ بھی لشکر بنائیں گے، آپ پیادہ لشکر بھی بنائیں گے، سوار لشکر بھی بنائیں گے، یعنی ماڈرن ٹیکنیک اور ٹیکنالوجیز کو یوٹیلائز کر کے میسج کو ہر ممکن حد تک آگے پہنچائیں گے۔ تو یہ ایک جنگ ہے، شیطان اپنے دستوں، اپنے لشکروں اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ گمراہی پھیلا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرما دیا جو میرے علم کو کیری کر کے پہنچائیں گے وہ میرے نائبین ہیں، وہ شیطان کے حربوں کو ناکام کرنے کے لیے میرے نمائندے بن کر ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نسل میں میرے میسج کے ذریعے میری امت کو بچائیں گے۔ میں آپ کو اس عمل میں شریک کرنا چاہتا ہوں، اپنا پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، اس پروسیس کی جو نعمت ہے اس کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ شریک ہوں اور شریک ہو کر اس عمل کو آگے بڑھائیں۔ کس طرح اس کو آگے پہنچانا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ پورے 40 دن جو کچھ آپ نے میسج سنا ہے اس کو، جو میرا یوٹیوب چینل ہے یا میرے نام سے کوئی فیس بک پیج ہے، اور حلقات تربیت جہاں جہاں، یا منہاج ٹی وی ہیں، یا MSM کے ہیں، یوتھ لیگ کے ہیں، ویمن لیگ کے ہیں، بہت سے چینل ہیں جن کے ذریعے یہ نشر ہوا ہے۔ ان پر جو خطابات اپلوڈ ہوں گے ان کو شیئر کریں، علماء کو بھیجیں، اسکالرز کو بھیجیں، جرنلسٹ کو بھیجیں، اینکر پرسنز کو بھیجیں، اینالسٹس کو بھیجیں، اور اس کو ٹیگ کریں، پھر ٹویٹر پہ ری ٹویٹ کریں۔ اب میں بتا رہا ہوں کس طرح ان کو پہنچانا ہے جنہوں نے نہیں سنا، اور ان کو شریک کرنا ہے، اور اس نعمت کو کنوے کرنا ہے آگے تک۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے ورلڈ پریس ہے، اس کے بلاگز ہیں، ویب سائٹس ہیں، اس پر تحریر کریں اور لنک ان کو دیتے چلے جائیں۔ واٹس ایپ گروپس میں اس کو شیئر کریں، واٹس ایپ سٹیٹس 30 سیکنڈ کے بنا کے وہ لگائیں، فیس بک سٹوریز کے طور پہ کریں، فیس بک ٹائم لائن میں شامل کریں، شارٹ کلپس بنائیں، کوٹیشن کے طور پہ اس کو ہائی لائٹ کریں، ہر روز پیغام بھیجیں لوگوں کو بنا کے، پل کوٹس کریں، ٹاکنگ پوائنٹس کے طور پہ نکالیں، شیئر کریں، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اس کو آگے پہنچائیں۔ بہت سے یعنی ٹولز ہیں، ان میں یوٹیوب بھی ہے، اس میں فیس بک بھی ہے، اس میں ٹویٹر بھی ہے، اس میں انسٹاگرام بھی ہے، اس میں سنیپ چیٹ بھی ہے، اس میں واٹس ایپ بھی ہے، وائبر بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، اس میں پنٹریسٹ بھی ہے، وی چیٹ بھی ہے، ٹیلی گرام بھی ہے، میٹ اپ ہے، کئی ٹولز ہیں۔ جس کے پاس جو ٹول ہے وہ اس کو یوز کرے، اس کو آگے پہنچائے، اور جب بھی کوئی چیز پوسٹ کریں یا ٹویٹ کریں اور اس کے خوبصورت آپ اس کے نمونے بنائیں، بہتر شکل دیں، اٹریکٹیو شکل دیں، ریٹن فارم میں بھی، صرف کلپ بھی، اپنے مرکز کی ٹیموں کو بھی گائیڈ کریں کہ اس جگہ سے اس جگہ تک کی ایک کلپ بنتا ہے، وہ گائیڈ کریں، اور اپنے شاندار گرافکس کے ساتھ خوبصورت بنائیں۔ اس طریقے سے یہ ای میل پہ سند بھی آپ کو آ جائے گی اور کانٹیکٹ بھی رکھیں۔ یہ وہ ٹولز ہیں جس کے ذریعے آپ نے اس علم کو نشر کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے۔ میں یہ ذمہ داری آپ پر اب ڈال رہا ہوں۔ 40 روز براہ راست بیٹھ کر میں نے محنت کی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کو اللہ نے سعادت دی کہ آپ شریک ہوئے، آپ نے سماع کیا، اجازت میں نے دے دی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اب تک 27,500 جن کی درخواستیں ہمارے ریکارڈ میں ہیں ان کی سندوں پر سگنیچر ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کو آن لائن پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو درخواستیں ابھی بھی آ رہی ہیں ان کو اکارڈنگلی، جنہوں نے سماع کیا ہے اس شرط کے ساتھ، ان کو بعد میں مل جائیں گی۔ جس رفتار سے آ رہی ہیں ہمارے مرکز کے شعبے کا اندازہ ہے کہ 30,000 سے کراس کر جائیں گے تمام لوگ جو طالبین ہیں جنہوں نے ریٹن اپلیکیشنز دی ہیں، سند اجازت اور سند لینے کے لیے مل جائیں گی آپ کو۔ مگر اس سے بڑی ذمہ داری آج سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے سماع کر لیا ہے، آخری کل آپ کو اجازت مل گئی ہے، سندیں آپ کو دے دی ہیں، اس کے بعد اب آپ نے اگر ایک پورا سال اس پر محنت کی اور ایک ایک خطاب سے 8 سے 10 دن کے لیے مواد نکال کے آپ شیئر کرتے رہے، آگے کمیونیکیٹ کرتے رہے، نسل در نسل آگے پہنچاتے رہے، گھروں تک، فیملیز تک، اعزاء اقارب تک، دوستوں تک، تو آپ کے پاس لنکس ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہزار افراد کو بھی پہنچا سکتا ہے، 2000 افراد کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ کے اپنے فالوورز ہوتے ہیں، ایک آدمی کم سے کم 50-100 کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق اس ذمہ داری کو لے لے، آج مجھ سے یہ ذمہ داری لے لے، تاکہ آقا علیہ السلام نے جو نیابت امت کے سپرد کی ہے، اپنا نمائندہ ٹھہرایا ہے، اس لائن میں آپ کا نام، اس شمار میں آپ کا نام آ جائے۔
میں چاہتا ہوں اس نعمت میں آپ شریک ہوں، اور یہ پورا سال ایفرٹ کرتے رہیں تو 1 سال کا عرصہ کم ہے اس مواد کے لیے، اس سے زائد ہے، تو اس کے ذریعے یہ اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے اندھیرے ختم کر کے نور اور روشنی پھیلانے کی، اور ظلمت کی جگہ روشنی لانے کی، اور گمراہی کی جگہ ہدایت لانے کی، اور شر کی جگہ خیر کو لانے کی، اور بدی کی جگہ نیکی کو غالب کرنے کی، اس پوری جنگ میں، اس پوری سٹرگل میں، اس تگ و دو میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس میسج کے پوزیسرز اور کیریئرز اور ڈسٹریبیوٹر بنیں گے، اور آگے کنویئر بنیں گے، اور آگے تک پہنچائیں گے نسلوں تک۔ اللہ رب العزت آپ کو استقامت دے، ہمت دے، آپ کو پرعزم کرے، اور اس پوری تعلیم کو، کتاب اور سنت، قرآن مجید اور حدیث نبوی کے پیغام کو خود پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، تسلسل سے اپنی زندگی میں نافذ بھی کرتے رہیں اور آگے پہنچاتے بھی رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہماری اگلی سب نسلوں کو روشنی عطا فرمائے اپنی ہدایت کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔